لیکن ملازمت پیشہ میں نہ مالک ان چیزوں کا خیال کرتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، اور نہ مزدور مالک کا خیر خواہ ہے، تو بتائیے پھر کیا سیرت پر عمل ہے؟ محض نماز پڑھ لینے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، یعنی ایک چیز پر تو آپ نے عمل کر لیا، لیکن باقی جتنی بھی سیرت کی چیزیں ہیں ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ وہ بھی تو کرنے کی چیزیں ہیں۔ میں اگر کہیں ملازم ہوں تو ملازم کے ذمے کیا فرائض ہیں، اسی طریقے سے مالک کے ذمے کیا فرائض۔ ہر آدمی اپنے اپنے فرائض کو جانے۔ آج ہم میں سے ہر شخص حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، میں اپنے مطالبہ لے کے آ جاتا ہوں، مالک کا اپنا مطالبہ ہوتا ہے مزدوروں سے، لیکن اپنے اپنے فرائض سے ہم سب غافل۔ حقوق کا مطالبہ تو سب کرتے ہیں، لیکن جہاں تک فرائض کا تعلق ہے کہ میرا فرض کیا ہے، میں اس سے غافل ہوں۔ جو مالکان ہیں وہ اپنے فرائض سے غافل ہیں، دکاندار اپنا فریضہ ادا نہیں کرتا، اور گاہک کے ذمے جو ذمہ داری ہیں وہ اپنی ادا نہیں کرتے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہر طرف کوتاہیاں اور تقصیریں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ اگر آپ تاجر ہیں تو آپ کی تجارت ایسی ہونی چاہیے کہ کل قیامت کے دن تم نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ تمہارا شمار ہو سکے، حشر ہو سکے۔ اب کیسے ہوگا؟ کیا بے ایمان تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا؟ دھوکہ دینے والا تاجر صدیقین کے ساتھ ہوگا؟ فریب دینے والا، ملاوٹ کرنے والا تاجر کیا صلحاء کے ساتھ ہوگا؟ خود سوچئے۔ تو صرف دین نماز روزے ہی کا نام تو نہیں ہے، دین تو ہمیں سکھاتا ہے کہ تجارت بھی تمہاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو، ملازمت بھی اس کے مطابق ہو۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو وہ تربیت بھی ہماری سیرت طیبہ سے میل کھاتی ہو، کہ آپ نے اپنے بچوں کی جو احکامات دیے ہیں اولاد کے سلسلے میں، جو حقوق بیان فرمائے ہیں، جو فرائض بیان کیے ہیں۔ ایک شخص نے آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً شکایت کی کہ میرا بیٹا حق ادا نہیں کرتا، تو آپ نے اس کے بیٹے کو بلا لیا، اس سے پوچھا کہ تم اپنے باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا صرف میرے ذمے ہی حقوق ہیں یا کچھ باپ کے بھی فرائض یا اس کے حقوق بھی کچھ ہیں اولاد کے بارے میں؟ کہا کہ نہیں، اس کے ذمے بھی ہیں۔ تو پوچھا کہ کیا کیا حق ہیں، تو انہوں نے کچھ حقوق بیان کر دیے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پیدا ہو تو نام اچھا رکھے، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ کہ جس عورت سے شادی کرے وہ عورت جو ہے نیک صالح ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ بعد میں اس بچے کے لیے جو ہے وہ رسوائی کا ذریعہ نہ بنے وہ خاتون، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم نہ آئے کہ میری ماں کس خاندان سے تعلق رکھتی۔ اس لیے پہلے تو یہ ہو کہ جس عورت سے وہ نکاح کر رہا ہے تو اس کا بھی خیال رکھے کہ وہ پاک دامن خاتون ہو اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہو، تاکہ اولاد کے لیے جو ہے وہ رسوائی کا ذریعہ نہ ہو۔ پھر اگر اولاد ہو جاتی ہے تو اس کا نام اچھا رکھے، اسی طریقے سے بہتر تربیت کرے۔ تو مختلف چیزیں انہوں نے بیان فرمائی کہ یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ میری ماں جس طبقے سے تعلق رکھتی ہے وہ اشراف سے نہیں، پھر میرا باپ نے جو نام رکھا ہے وہ بھی اس طرح کا رکھا ہے۔ پھر آگے بھی جو کچھ بیان کیا تو اس سے پتہ چلا کہ باپ نے کوتاہی کی۔ آپ نے اس کے باپ سے کہا، بلکہ اس کے شاید گریبان پکڑا اور کہا کہ تم اپنے حقوق تو ادا نہیں کرتے، تمہارے ذمے جو فرائض ہے، اور تم چاہتے ہو کہ اولاد تمہارے حقوق ادا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ فرائض و واجبات تو دونوں طرف ہیں، ماں باپ کے جو حقوق ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرے، اولاد کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرے۔ اگر ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گا تو انشاءاللہ پھر کوئی بہانہ نہیں ملے گا کسی کو۔ اب آج ہوتا کیا ہے کہ شوہر کو بیوی سے شکوہ ہے، بیوی کو شوہر سے شکوہ ہے، لیکن اگر پوچھو تو نہ شوہر اپنے فرائض ادا کر رہا اور نہ بیوی اپنے فرائض ادا کرتی، نتیجے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے، اور طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، فوراً طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے چھوڑ دیا، آپ کے طریقوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ حکم یہ ہے کہ جو چیز تمہارے ذمے ہو اس کے سارے چیزیں تمہیں معلوم ہونی چاہیے، یعنی جو عمل بھی، مثلا یہ کہ ایک بچہ بالغ ہو رہا ہے تو بالغ ہونے کے بعد کیا کیا فرائض اس کے ذمے ہیں،
شریعت کے کیا احکام ہیں جن کو اس نے ادا کرنا ہے، یہ پہلے سے سیکھے گا تو بلوغ کے بعد وہ عمل کر سکے گا. لیکن اس بچے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز میرے ذمہ فرض ہو گئی، روزہ میرے ذمہ فرض ہو گیا، مال ہے تو زکوٰۃ فرض ہو گئی، مال ہے تو حج فرض ہو گیا، بہت ساری چیزیں ہیں. اسی طریقے سے شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، ایک آدمی تجارت کر رہا ہے تو اسے چاہیے تجارت کے اصول سیکھے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے وہ سیکھے، تجارت کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، یہ طریقے سیکھے. نکاح کر رہا ہے تو طلاق اور نکاح کے احکام سیکھے کہ عورت کی ذمہ داری اب اس کے اوپر پڑ رہی ہے تو کیا فرائض ہیں اس کے، اور بیوی جو ہے کسی کی بیوی بننے جا رہی ہے عورت، اس کو چاہیے کہ اسی کے شوہر کے حقوق کیا ہیں وہ ادا کرنے کی فکر کرے. اب ہر آدمی اگر اپنے اپنے فرائض کو سمجھ لے اور ادا کرنے کی کوشش کرے تو یقیناً کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. آج ایک تو یہ کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو قابل اصلاح نہیں ہوں، یعنی میں تو اصلاح شدہ ہوں، لیکن میں دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اپنی اصلاح کی طرف میں مائل ہی نہیں ہوتا. اور اسی طریقے جتنی انجمنیں ہیں جو جھنڈے لے کے باہر نکلے ہوئے ہیں، وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی اصلاح تو ہو جائے لیکن اسے اپنی اصلاح کی کوئی فکر نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیکم انفسکم، تم پہ سب سے پہلے تو اپنا نفس کی اصلاح لازم ہے، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت پہ ہوئے تو جو آدمی گمراہ ہے اس کی گمراہی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اب بشرطے کہ تم ہدایت پر، اگر تم خود ہی سیدھے رستے پر نہیں ہو تو دوسرے کو کیا لاؤ. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے فرائض کو سیکھے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. اسی طریقے سے آپ کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں باہمی محبت ہو. اس کے طریقے آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اسی طریقے سے صلوا باللیل والناس نیام، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھو، کچھ اللہ کا ذکر کرو اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں. تو فرمایا تدخلوا الجنت بسلام، اگر تم یہ کر لو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اب سلام کو عام کرنا کتنا اہم چیز ہے. اسی طریقے سے آپ کی سیرت طیبہ میں لباس بھی ہے کہ آپ کا لباس کیسا ہوتا تھا. یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے، الحمدللہ موجود بھی ہیں. نماز میں جب صفیں درست ہو رہی ہوتی ہیں تو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کی شلواریں یا جو بھی وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں. اب ہم ایک فرض ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا. دنیا کے بارے میں ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ صاحب کو ایسا لباس نہ پہنے کہ صاحب ناراض نہ ہو جائیں. کمشنر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے، صاحب لباس ایسا پہن لیں کہ وہ خوش ہوں. گورنر صاحب کی میٹنگ ہے تو وہاں کا لحاظ رکھتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کا درجہ گورنر اور کمشنر ان سے بھی کمتر ہے کہ ہم اس کا لحاظ نہ کریں کہ ہمارا لباس کیسا ہو. ٹھیک ہے ہم کوتاہیاں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، لیکن نماز جیسے فریضے میں کم از کم ہم اس کا خیال کر لیں کہ ہمارا لباس ایسا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نظر رحمت ڈالے. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتے اس کی طرف. اب ایک طرف تو ہم نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے، اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ ہمارا لباس اللہ کو ناراض کر دینے والا. سیرت طیبہ تو یہ سب چیزیں داخل ہیں. اکثر لوگ اس کا بالکل اہتمام نہیں کرتے. شلوار سے ٹخنے چھپے ہوئے ہیں، چادر ہے تو اس سے ٹخنے چھپے ہوئے ہیں، جبہ پہنا ہوا ہے تو ٹخنے چھپے ہوئے ہیں، پینٹ پہنی بھی ہے تو جبے جو سے ٹخنے چھپے ہوئے. میرے عزیزو اس کا خیال رکھو. نماز جیسے اہم فرائض کو ہم ادا کرتے ہوئے کم از کم وہ لباس پہنے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں، خوش ہوں، ہماری نماز بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو حصہ ٹخنوں کو چھپا کر رکھے گا، چھپا ہوا ہوگا تو آگ میں جلے گا. یعنی لباس اگر ہمارا ایسا ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں چاہے وہ قمیض ہو، چاہے وہ جبہ ہو، چاہے شلوار ہو، دھوتی ہو، جو بھی ہو، اگر وہ ایسا ہے کہ اتنا لٹک رہا ہے کہ اس سے ٹخنے چھپے ہوئے ہیں ہمارے. بعض لوگ تو اتنا نیچے لباس پہنتے ہیں کہ ان کی اگر وہ شلوار ہے تو پائچے خراب، بعض کے تو آدھی ایڑیوں کے اندر پینٹ آئی بھی ہوتی ہے، اور باتھ روم بھی اسی طریقے سے جا رہے ہیں، ہر جگہ اسی طریقے سے جا رہے ہیں، بعد میں نماز پڑھنے بھی اسی طریقے سے آ رہے ہیں. پاکی ناپاکی کا کوئی خیال ہی نہیں. تو میرے عزیزوں ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کیا سیرت سے خارج چیز ہے یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعض اوقات بعض صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ فلاں صحابی بہت اچھا ہے،
یعنی آپ کی عادت شریفہ نام لینے کی نہیں تھی، لیکن اس وقت نام بھی لیا، ایک دو صحابہ کا نام لیا کہ فلاں آدمی بہت اچھا ہے، بشرطے کہ اس میں یہ خرابی نہ ہو کہ اس کی جو چادر ہے وہ ٹخنے سے نیچے ہوتی ہے۔ ایک کے بارے میں فرمایا کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے لیکن اس کے بال بہت بڑے بڑے ہیں۔ وہ لوگ بھی ایسے تھے کہ جب وہ اس وقت موجود نہیں تھے غالباً، لیکن جیسے ہی ان کو یہ پتا چلا دونوں نے اپنی اصلاح کر لی۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم تک پہنچ گئی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم اب تک کوتاہی کا شکار تھے، ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن اب پتا چل گیا، عمل کر لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اسے حقیر نہ سمجھیں، اس کے اس عمل کو برا سمجھیں جو وہ عمل کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی کریں۔ تو یہ جذبہ خیر خواہی کا، محبت کا، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ کسی سے نفرت مت کیجیے، کوئی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، یہ نفرت ہمارا دین نہیں سکھاتا ہرگز۔ یہ بھی سیرت کا ایک پہلو و حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہتے تھے، منافقین کے ساتھ رہتے تھے، وہ آپ کو آگے سلام بھی کرتے تھے، آپ جواب بھی دیتے تھے، حالانکہ آپ پر تو وہی آتی تھی، آپ کو پتا تھا کہ منافق، لیکن اس کا نفاق چونکہ کھلم کھلا نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر میں نے اپنے اخلاق خراب کیے تو لوگ بھی اخلاق خراب کر لیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ منافقین کا پتہ ہے، آپ ان کو ختم کیوں نہیں کرا دیتے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نہیں ہے وہ ایک الگ بات، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے وہ مسلمانوں کو مرواتے یا قتل کراتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا، منافقین کے ماحول میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برداشت کیا۔ آج ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا، اس لیے کہ ہم پہ تو کوئی وہی بھی نہیں آتی کہ منافق ہے یا نہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا مسلمانوں کے ساتھ جس طریقے سے بغض ہے، عناد ہے، ہم میں سے ہر آدمی سوچ لے، ایک ساتھ سب میں کھڑے ہوئے لیکن دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، بس نہیں چلتا اس کا کہ میں کہیں سے کہیں چلا جاؤں۔ خدا کے لیے اس روش کو تبدیل کیجئے، اپنے دل پر بوجھ برداشت کر لے، لیکن کسی کے لیے اپنے دل میں بوجھ مت ڈالیں۔ ہم اپنے دل کو توڑ لیں لیکن اللہ کے احکام کو اور اس کے رسول کے احکام کو نہ توڑیں۔ دل ٹوٹتا ہے، کسی وقت ٹوٹ جائے، لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، بس اگر یہ ہم نے سمجھ لیا تو زندگی کامیاب۔ لیکن اگر ہم جو اللہ کے احکام کو توڑتے رہے، رسول کے احکام کو توڑتے رہے، اپنا دل کو ہم نے سلامت رکھا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، دل جو کہہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، دل کی خواہش کو تو پورا کر رہے ہیں، لیکن اللہ جو چاہ رہے ہیں وہ نہیں کر رہے، تو ہم نے اللہ کی خواہشوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑ دیا، پامال کر دیا۔ لیکن دل اس طرح بنتا نہیں ہے، دل تو جب تک ٹوٹے گا نہیں بنے گا نہیں، دل تو بنا ہی ٹوٹنے کے لیے، اور جو شکستہ دل ہوتا ہے اس میں رہتے اللہ تعالیٰ، ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ رہتے ہیں۔ جس کا دل آزردہ خاطر ہو، تکلیف ہے، لوگ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، لوگ پریشان کر رہے ہیں، لیکن وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اللہ کے لیے برداشت کر رہا ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ اس دل میں اللہ رہیں گے کہ میرے بندے تو میری خاطر سب تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، میں تجھے ضرور خوش کر دوں گا۔ اس لیے آدمی کا دل اگر ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے۔ ہماری مسجد میں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، یہاں پر ہمارے یہاں فرقہ واریت کی کوئی تعلیم نہیں دی جاتی، الحمدللہ۔ ہم جب خود اس کے خلاف ہیں تو کسی کے لیے بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ یہاں نماز جس مسلک کا آدمی چاہے آگے پڑھے، لیکن ہاں اتنی ضرور خواہش ہے کہ آئے نماز پڑھیں اور جائیں، فتنہ نہ پھیلائیں۔ کیوں؟ فتنہ بری چیز ہے، والفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید چیز ہے۔ اس لیے کوئی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو آئے نماز پڑھے اطمینان سے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اپنے طریقے سے پڑھنے دیں اس کو، ہم نہ چھیڑیں اس کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے۔ ایک شخص آیا مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس کو پیشاب لگا، اس نے وہی مسجد میں پیشاب کر دیا۔ اب صحابہ کرام دوڑے پکڑنے کے لیے، روکنے کے لیے کہ اس کو روک دیں، آپ میں بیٹھ جاؤ، اس کو پیشاب کرنے دو۔ اب تو اس نے کر دیا نا، اب اگر تم روکو گے ہو سکتا ہے پیشاب رک جائے، اس کا اسے تکلیف ہو، مسجد تو دھل جائے گی، لیکن اگر پیشاب رک گیا تکلیف پہنچی، ایک شخص کو تکلیف پہنچے گی۔ آپ نے اس کو روکا نہیں، کہا کرنے دو، اور جب اس نے کر لیا تو پھر اس کو سمجھایا کہ بھائی مسجد
اس کام کے لیے نہیں ہوتی کہ یہاں پر نجاست ڈالی جائے یا پیشاب کیا جائے، یعنی اس کو سمجھا دیا۔ اب بتائیے کہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ وہ کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر جیسے کہ لوگ بھاگے اور جا کے دو چار لگاتے، مارتے پیٹتے، بیچارے کا پیشاب بند ہو جاتا، خدا نہ کرے تکلیف میں مبتلا ہو جاتا، کتنی پریشانی ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاج شناس بھی تھے کہ کیا کرنا چاہیے کس موقع پر۔ تو ایسے موقع پر یہ تعلیم دی کہ اگر کوئی شخص اپنی جہالت سے مسجد کا ادب نہیں کر رہا، کوئی جوتے پہن کے آ گیا تو بھائی مارنے پیٹنا شروع مت کر دو، اس کو محبت سے سمجھا دو کہ بھائی مسجد پاک جگہ ہوتی ہیں، یہاں جوتی لے کر مت آئیے، جوتی اتار دیجئے، اس کو سمجھا دو محبت سے۔ لیکن یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈانٹ ٹپٹ کرنا شروع کر دیں، مارنا پیٹنا شروع کر دیں، غصے میں آپے سے باہر ہو جائیں۔ بعض بیچارے ساری زندگی کبھی مسجد میں نہیں آتے، پہلی دفعہ آئے، انہیں یہی نہیں پتا کہ کہاں سے حدود شروع ہو رہی ہیں، یہ کہاں ہمیں جوتے اتارنے، وہ ایسے لیے چلے آتے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی نرم مزاجی کے ساتھ رویہ رکھنا چاہیے، اور اس طرح کا رویہ نہ رکھیں کہ مسلمان اپنے دین سے دور ہو جائے۔ اسی طریقے سے عصبیت، لسانیت، وطنیت، یہ کوئی چیز نہیں ہے شریعت۔ جو بھی ہے، دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اللہ نے جس کو جہاں پیدا کر دیا وہ تو مجبور ہے۔ کوئی اگر پٹھان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو کوئی مجبور کر سکتا ہے کہ نہیں جی تو یہاں کیوں پیدا ہوا، تجھے وہاں پیدا ہونا چاہیے۔ کوئی کالے رنگ کا پیدا ہو گیا تو اس کو گورا کر سکتا ہے کوئی، اور گورا پیدا ہو رہا تو اس کو کالا کر دے گا کیا کوئی؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار بھی، ہماری اختیار کی چیزیں نہیں ہیں، غیر اختیاری چیزوں پر فخر بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو جہاں پیدا کر دیا بالکل صحیح، یہی اللہ کی عین حکمت، اسی میں رونق ہے، اسی میں جو ہے وہ اچھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہو، اور اس بنا پر کوئی نفرت نہ کرے کہ صاحب یہ فلاں زبان سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں ملک سے تعلق رکھتا ہے، یہ وہاں سے یہاں کیوں آ گیا، یہ وہاں سے وہاں کیوں چلا گیا۔ یہ بہت نامناسب بات ہے۔ اللہ نے ہر ایک کا رزق لکھ دیا ہے، جس کا جتنا رزق ملنا ہے اس کو مل کے رہے گا۔ ہم کسی کا رزق نہیں کھا سکتے۔ اگر ایک چنے کا دانہ آپ کے لیے لکھا اللہ نے، وہ آپ کا چنے کا دانہ میں نہیں کھا سکتا۔ ایک شخص عمرے کے سفر پر جا رہا تھا، اچانک کھاتے کھاتے چاول کا دانہ اس کا ناک میں پھنس گیا، کہیں بہت کوشش کی چھینک آ جائے اور کسی طریقے سے وہ دانہ نکل جائے، نہیں نکلا، یہاں سے چلا گیا، وہاں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایسی چھینک آئی، ایک دم چاول کا دانہ نکل کے سامنے گر پڑا، ادھر سے کبوتر آیا اٹھا کے لے کے چلا گیا۔ اب یہ دانہ چاول کا اللہ نے اس کے لیے لکھا تھا۔ اسی طریقے سے دنیا میں اگر ایک چاول کا دانہ آپ کو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا، یہ یقین رکھیے، آپ کا رزق آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس لیے جو بعض اوقات کہتے ہیں یہ ہمارا حق کھا گیا، وہ حق کھا گیا، اول تو کوئی کسی کا حق کھاتا نہیں بھائی، کھائے گا تو یہاں نہیں وہاں دینا پڑے گا، مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہے۔ لیکن جو چیز ہمیں مل نہیں رہی وہ ہماری ہے ہی نہیں، اگر ہوتی تو ہمیں ملتی، نہیں ملی اس کا مطلب ہمارا ہے ہی نہیں۔ اگر آدمی یقین بنا لے کاہے کی لڑائی جھگڑے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں کہ ہم مسلمانوں کا احترام کریں، بلکہ انسانوں کا احترام کریں۔ مسلمان تو اپنی جگہ پر، انسانوں کا احترام کریں، وہ کافر بھی ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اگر وہ امن کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم بلا وجہ ان کے ساتھ تعارض نہ کریں۔ اپنی مذہبی حدود میں رہتے ہوئے مساجد میں، اپنی عبادت گاہوں میں رہ کے اگر وہ اپنا کام کریں انہیں کرنے دیں، اس کو خواہ میں ہم انہیں پریشان نہ کریں اور خود بھی پریشان نہ ہوں۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو پہلو ہے اس میں یہ پہلو بھی داخل ہے، ہم اصلاح کی کوششیں تو کرتے رہیں لیکن اس طریقے سے نہیں کہ فتنہ و فساد پھیلے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں، سنیما گھر ہیں وہاں پر باقاعدہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ڈنڈے لے کے چلے جائیں، اس کو توڑ پھوڑ شروع کر دے، فتنہ پھیلے گا کہ نہیں؟ اس لیے ہمیں اس کا حکم نہیں ہے۔ جس حد تک ہم کر سکتے ہیں اس حد تک کیجیے، اور نہیں کر سکتے تو دل میں اس کی کڑھن ہونی چاہیے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ اس کڑھن کا اثر کیا ہوگا کہ طبیعت کے اوپر، ماتھے پر، تیوری اوپر بل پڑیں گے۔ بس یہ اضعف الایمان اس کو کہا گیا، سب سے کمزور ایمان یہ ہے کہ دل میں اس کو برا سمجھے۔ بعض اوقات ہم قوت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے برائی کو روکنے کی، تو اصل حکم تو یہ ہے کہ ہاتھ سے روک دو، نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے کہو،
زبان سے بھی نہیں تو دل میں برا سمجھو، اور دل میں برا سمجھو کا مطلب دل سے بدل ڈالو، کیونکہ سب جگہ یہی ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، یعنی اصل تو یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے اس برائی کو بدل دو، لیکن اس کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے بدل دو، اور اگر زبان سے کی طاقت نہیں رکھتے تو دل سے بدل دو۔ اب دل سے بدلنے کا کیا مطلب؟ یہی مطلب ہے کہ آپ کے دل میں اس کا اتنا انقباض ہو، اتنا اثر ہو کہ اس کا اثر چہرے پر ظاہر ہو، ماتھے پر تیوریاں پڑیں، بل پڑ جائیں کہ کیا اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، اللہ کے رسول کے حکموں کو توڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے آج ہمارے بھائی سیرت طیبہ ہی کے نام پر جو بہت سارے یقیناً ان کی کم علمی کہہ لیجئے، جہالت کہہ لیجئے، بیوقوفی کہہ لیجئے، بعض ایسے کاموں میں مبتلا ہے جس کا حکم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، اس لیے ان کاموں کی طرف جو مائل ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اور جو اصل روح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ وہ انہیں بھی عطا فرما دے، ہمیں بھی عطا فرما، کیونکہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جو اصل روح ہے، روشنی ہے، ہم نے ظاہری ٹیوب لائٹیں تو لگا دی، ظاہری طور پر روشنی کر دی، لیکن دل ہمارے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، دلوں میں ہمارے اندھیرا ہے، گلیاں ہم نے روشن ضرور کر لی لیکن دلوں میں اندھیرا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہمارے لیے دل میں محبت کا جذبہ نہیں، وقت موقع ملے تو اس کو ہم چیر پھاڑ ڈالیں، یہ دل کے اندھیرے، اس کی وجہ سے یہ ساری کیفیات ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 23 سال رہے، 40 سال میں نبوت ملی، 23 سال میں کبھی آپ نے اس طرح کا حکم نہیں دیا۔ پھر 100 سال صحابہ کرام کا زمانہ رہا، انہوں نے کبھی ایسا کوئی عمل نہیں کیا جو آج اس زمانے میں کیا جا رہا ہے۔ پھر تابعین تقریباً 100 سال رہے، کیونکہ آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو تابعین کا زمانہ بھی آ گیا اس میں، لیکن ان 100 سالوں میں بھی انہوں نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا، ایک عرصے تک اسی طرح چلتا رہا۔ آج دوسروں کی نقالی کرتے ہوئے ہم لوگ بھی وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، لیکن اس میں لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو غلط کام ہے وہ اپنی جگہ پر غلط ہی رہیں گے، کسی کر لینے سے صحیح نہیں ہوتے۔ میں اگر کوئی غلط کام کروں گا تو یہ سمجھتے ہوئے کہ چونکہ میں یہاں پر بڑا ہوں، میں فلاں ہوں اور میرے کرنے سے صحیح نہیں ہوگا، میں غلط کروں گا تو وہ غلط ہی رہے گا، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط، کوئی بھی کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اصل ہے، ان کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور سیرت طیبہ پر عمل کرنے کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس سیرت کی پوری کتابیں موجود ہیں، قرآن و حدیث موجود ہے، آپ پڑھیے، اٹھائیے، دیکھ ڈالیے کہ کہیں جو چیزیں آج اس زمانے میں کی جا رہی ہیں آپ کو کسی کتاب میں، کسی جو حدیث میں، قرآن مجید میں کہیں ملتی ہیں؟ اگر ملے سر آنکھوں پر اس پہ عمل کیجیے، نہیں ملتی اس کو ترک کر دیجیے، چھوڑ دیجیے، لڑنے جھگڑنے کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمارے بچے دین پر آ جائیں، نمازی بن جائیں، دوسروں کا ادب احترام کرنے والے بن جائیں، ان کے اخلاق اچھے ہو جائیں، اپنے بڑوں کا ادب کریں، بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں، یہ ساری چیزیں اگر آج ہم میں آ جائیں، بس سیرت طیبہ تو اصل یہی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، حرام نہ کھلائیں، ان کے پیٹ میں حلال لقمہ جائے تاکہ اس سے اچھے اعمال پیدا ہوں۔ حرام لقمہ جائے گا تو اس سے بچے کے اخلاق اچھے نہیں بن سکتے، ان میں بھی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا چاہیے اور آپ کے طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے، اور پوری زندگی جو کچھ بھی بیان ہوتا ہے وہ سیرت طیبہ ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ اور بیان کر نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، خرافات سے اور رسومات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر حقیقی معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو کوتاہیاں جو خرابیاں ہم میں موجود ہے اے اللہ انہیں دور فرما دے، ہم مسلمانوں کو باہم شیر و شکر فرما دے، ایک دوسرے کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ اسی طریقے سے جو حقوق ایک دوسرے کے ہمارے ذمے ہیں ان حقوق کی ادائیگی ہمیں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو حقوق ہیں احباب کے رشتہ داروں کے ان حقوق کی ادائیگی کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، بے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جن جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے۔ ہمارے مسجد کے ایک نمازی ہیں، ان کے عزیز کا انتقال ہو گیا امریکہ میں، ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ یہ منصور احمد ان کا نام ہے، ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے آج ایک حادثہ ہو گیا، PIA کا طیارہ جو ہے وہ گر گیا، اور اس میں سنا ہے کہ جنید جمشید صاحب بھی جو نعت خواں ہیں ان کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی خبر ہے، ابھی تک تحقیق تو نہیں ہے، اگر وہ اللہ کرے کہ وہ سلامت ہوں، لیکن اگر دنیا سے چلے گئے تو بہرحال اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے، اور ان کے ساتھ جتنے مسلمان مرد و عورت اس جہاز میں سوار تھے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرما دے اور ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی طرح مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں ظلم کے اندر پس رہے ہیں، خاص طور پر اس وقت برما کے جو مسلمانوں کا حال ہے، ایسے ہی شام کے جو مسلمان ہیں اور ظلم کی چکی میں پس رہے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے رحم فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل سے رحم فرما دیجئے، اے اللہ ان کو مظالم سے نجات عطا فرما دیجئے۔ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔